جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امورٹل اسلام کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور آپ کے بچپن کے حالات و واقعات کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی کا اسم گرامی فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیت ام محمد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب زہرا ہے اور زہرا کے معنی کلی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی حیض نہیں آیا۔ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بطول بھی ہے۔ بطول کے معنی کٹ جانا، منقطع ہونا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، اس لیے بطول لقب ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل ان دنوں ہوئی جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھیں یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے۔ حضرت علامہ علی برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوئی۔ اس مکان میں اگرچہ شہزادی کونین کی دیگر بہنوں کی ولادت بھی ہوئی، لیکن عظمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے وہ مکان اتنا مشہور ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں اسے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ اسی ماحول میں ان کی پرورش ہو اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسے دودھ پلانے کے لیے دائی کے حوالے کر دیتی، لیکن جب دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت مبارک ہوئی تو انہیں کسی دائی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے بابرکت دودھ سے ان کی پرورش فرمائی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ گزرا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا اور جب والد ماجد کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ
ابو سفیان کو بتاؤ۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے باغ رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور بی بی فاطمہ سے کہا، جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے، آپ بھی اسی طرح اسے مارو۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لعین کو تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، میری لاڈلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تڑپ کر عرض گزار ہوئیں، ابا جان میں کیوں نہ روں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزی اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ۔ پھر اچانک ان سب کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساکت ہو گئیں اور کفار اپنی آنکھیں تک نہ اٹھا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ چنانچہ وہ غلیظ چیزیں لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے دیر تک حالت سجدہ میں رہے اور کفار ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں ان کو خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس غلاظت کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں سے ہٹا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ اب ابی طالب وہ گھاٹی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والے کفار قریش کے مشترکہ معاہدے کی وجہ سے 3 سال تک نظر بند رہے۔ ان دنوں حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا
اور کفار کے بھیجے ہوئے وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ اس واقعے سے کفار کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی بات نے کفار کو اور بھی جلا رکھا تھا، لہٰذا ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ ان میں اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی جانوں کو آگ سے بچانے کے معنی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی تھیں۔ سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تبلیغ فرمانا لوگوں کو سنانے کے لیے ہے کہ بغیر ایمان قبول کیے نبی کی قرابت داری بلکہ نبی کی اولاد ہونا کافی نہیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ رمضان سن 10 نبوی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 65 برس کی عمر میں وصال فرما گئیں۔